السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیرسٹر احتشام امیر الدین کو یوٹیوب پر۔ اس ویلاگ میں پاکستان میں اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کی تصویر کشی آپ کے سامنے کروں گا۔ اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں جن کو انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لینے کی اجازت ہے، ان کے لیڈران، ٹاپ لیڈرشپ عوام کی عدالت میں جا کر اپنا منجن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، جملے عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بلاول بھٹو زرداری نے کوٹ ادو میں جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے سوا تمام سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں۔ بہرحال جہانگیر خان ترین IPP وہ کہتے ہیں جی اقتدار میں آ کر ایسا کام کریں گے کہ لوگ سابق حکمرانوں کے کام بھول جائیں گے۔ انہیں کی کرو، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ مریم نواز کیا کہتی ہیں؟ عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے، ہم مہنگائی کا شکار کریں گے اور ریلیف دیں گے۔ یہ وہی PDM کے دور حکومت والا منجن ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تینوں سیاسی جماعتیں جو اس وقت بھرپور طریقے سے انتخابات کی کیمپین کر سکتی ہیں، جلسے جلوس تقریر کر سکتی ہیں، عوام کو اپروچ کر سکتی ہیں، اپنا منجن بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں بھرپور طریقے سے، لیکن مسئلہ ایک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام اس بار ان کا منجن خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، باوجود اس کے کہ یہ بہت کنونس کر رہے ہیں عوام کو کہ بہترین منجن ہے، استعمال کریں، افاقہ ہوگا، مسئلہ آپ کا حل ہوگا۔ لیکن اس بار عوام چاہے بھرپور مارکیٹنگ ہے، اس کے پیچھے فیسیلیٹیشن ہے، بھرپور سپورٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن عوام منجن خریدنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ آن دی ادر سائڈ ایک شخص جس کو جلسہ کرنے کی، جلوس کرنے کی، تقریر کرنے کی، عوام میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، جس کی ایک جھلک عوام میں دکھائے جانے کی اجازت نہیں ہے، جس کی گفتگو پر پابندی ہے، جس پر خود پابندی ہے، جس کو جیل میں رکھا گیا ہے، جو جیل میں قید ہے، جس کے اوپر کیسز بنائے گئے اور چلائے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اور وہ جو گنتی ہے کیسز کی بقول اس شخص کے خود 180 کے قریب، اس گنتی کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اس شخص کو مثال کے طور پہ بڑا خطرناک ترین شخص کے طور پر پورٹرے کیا گیا۔ اینڈ بیسکلی انتخابات کی اس ریس سے اس کی پولیٹیکل پارٹی کو بھی ایک طرح سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کافی حد تک ڈیمیج کیا گیا ہے کہ بلے کا نشان بھی ان سے لے لیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود، اور جتنے کینڈیڈیٹس جو ہمارے تک خبریں پہنچتی ہیں ان کو بھی بھرپور طریقے سے انتخابات کی کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے چھپ چھپا کر چھوٹی گاڑیوں میں مہران میں پھر کر کینڈیڈیٹس کچھ کر رہے ہیں، کیمپین وغیرہ۔ But people are looking forward to what he has to say. People are looking forward to meet and greet him. People are looking forward کہ اس کو اپنا ووٹ دیں اور یہ حکومت بنائے اور اس کے بعد یہ مسائل حل کرے گا۔ تو سچویشن پاکستان کی سیاست کی عجیب ہے اور غریب بھی ہے، اور اس میں سچویشن عجیب و غریب اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کو بھرپور فیسیلیٹیشن اور سپورٹ موجود ہے، اس کے باوجود عوام ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس کو قید و بند کی صعوبتوں سے گزارا جا رہا ہے اور جس کے اوپر پابندیاں ہیں، اس کو عوام ملنا چاہتی ہے، دیکھنا چاہتی ہے، اس سے بات کرنا چاہتی ہے، اس کو سننا چاہتی ہے، اس کو ووٹ دینا چاہتی ہے۔ بہت بڑی تعداد میں بات کروں، مطلب کہ when I say عوام I mean the majority of the people according to the surveys جو سامنے بھی آ رہے ہیں ہر لحاظ سے۔ تو اب یہ شخص جو ہے اس کی آج کل ایک ہی استدا ہے، اور وہ ایک استدا جو وہ کرتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے تمام سیاسی لیڈران کی تمام سیاسی تقاریر کے اوپر بھاری ہو جاتی ہیں، اور عوام جو ہے they can feel connected with him۔ اب وہ استدا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آج کل کیسز ہو رہے ہیں، گواہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ سائفر کیس میں حسن فواد نے گواہی دی ہے عمران خان کے خلاف۔ توشہ خانہ کیس میں وہ جو جیولر ہے جس نے اسیسمنٹ کی تھی اس جیولری کی، اس کی گواہی ہوئی ہے، اس کے اوپر جرا بھی ہوئی ہے، خبر لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی ایک کیس میں بنی گالا کا جو چیف آرگنائزر تھا اس کو بھی بطور گواہ کے عمران خان کے خلاف پیش کیا گیا۔ اب یہ جتنے بھی کیسز چلائے جا رہے ہیں، اور یہ گواہان جو کسی زمانے میں سب عمران خان کے قریب ہوتے تھے، اور قریب مثال کے طور پہ قریب ترین لوگوں میں سے تھے نا، جیسے حسن فواد کہہ رہا ہوں، یہ اعظم خان، اس کو کریکٹ کر لیں کہ سائفر کیس میں اعظم خان کی گواہی ہوئی ہے۔ وہ حسن فواد تو میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری تھے، اعظم خان واز دا پرنسپل سیکرٹری ٹو عمران خان when he was the prime minister۔ تو ایک ہی استدا ہے
عمران خان کی استدعا یہ ہے عمران خان کی کہ جی یہ جتنے بھی لوگ میرے خلاف گواہ کے طور پر کھڑے کیے جا رہے ہیں اور اڈیالہ جیل میں ہونے والے ٹرائل میں گواہی دینے کے لیے آ رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں، ان کو کہیں کہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھائیں کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا مجھ سے ناراض ہو۔ یہ ایک عام حلف ہے جو عدالتوں میں لیا جاتا ہے، لیکن عمران خان کا اصرار ہے کہ اس میں ایڈ کیا جائے کہ خدا کا عذاب نازل ہو اگر جھوٹ بولو تو بہرحال یہ استدعا ہے کہ یہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حلف اٹھا کے جو ہے یہ لوگ گواہی دیں پھر، اور عمران خان کو لگتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ حلف اٹھائے گا، ہاتھ رکھ کر بولے گا، تو پھر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن بہرحال اب کون کیا کہتا ہے یہ اس کا ظرف ہے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر گواہی کیا دیتا ہے حلف اٹھائے جانے کے باوجود۔ لیکن ابھی تک کی جو گواہیاں آ رہی ہیں عمران خان کے خلاف وہ آپ سب کے سامنے۔ لیکن جب عمران خان یہ استدعا کرتا ہے نا تو اس کی سمپلسٹی اور اس کی سادگی اور اس کا خدا کی ذات پر یقین، اور جس طرح سے وہ کہتا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا کر یہ لوگ کہیں تو پھر مان لوں گا، اسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کا اپنا مائنڈ سیٹ کیا ہے، وہ خود کتنا زیادہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے، تو اس سے عوام کنیکٹڈ پھر فیل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار دیکھو یہ تو وہ جو ایک استدعا عدالت میں اپنے کیس میں بیٹھا کر رہا ہے، وہ دیٹ ساؤنڈز مور اپیلنگ ٹو دا پیپل، وہ ساری پولیٹیکل جماعتوں کی الیکشن کیمپین پہ بھاری ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت کی جو صورتحال ہے، قبولیت بالکل نہیں ہے عمران خان کی۔ مقبولیت چاہے جتنی بھی ہو، مقبولیت کو کون پوچھتا ہے؟ مقبولیت کے اوپر فیصلے اس وقت پاکستان میں نہیں ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو قبولیت کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہ قبولیت اس وقت جن لوگوں کی ہے ان کو تقریر کرنے کی اجازت ہے۔ اب بلاول صاحب نے جو کہا کہ جی پیپلز پارٹی کے سوا تمام سیاستدان خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ امید تو آپ نے بھی لگائی ہے۔ مثال کے طور پر اگر عمران خان کو پابند سلاسل نہ کیا جاتا، عمران خان پر کیسز نہ بنتے، کہ آپ کے اکیلے کے بس کی بات تھی یہ سارے کیسز بنانا، یہ کرنا، یہاں تک پہنچانا جہاں پہ اس وقت عمران خان کو پہنچایا گیا؟ سرٹنلی ناٹ۔ تو اگر اس طرح سے آپ کو یہ فیلڈ نہ ملتی جو کہ پرووائڈ کی گئی ہے، تو کیا بننا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ کتنا ووٹ بینک ہے؟ پنجاب میں تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، سندھ میں لوگ آپ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں، 20 سال تقریباً ہو چلے آپ لوگوں کی حکومت کو۔ آج عمران خان کو آزاد چھوڑ دیں کہ جی جائیں عوام میں جا کے پینیٹریٹ کریں، تو کیا پلے کیا بچتا ہے آپ کے؟ تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خلائی مخلوق سے امید لگائے بیٹھے ہیں، نواز شریف کو کہہ رہے ہیں یا جہانگیر ترین کو کہہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی خلائی مخلوق کہہ رہے ہیں، آج کل آپ کا کہا ان کو بھی نہیں چبھے گا، کیونکہ آج کل آپ کو ڈھیل ہے، آپ کو چھوٹ ہے، تو جس کو چھوٹ جن دنوں ہوتی ہے اس کو اجازت دے دی جاتی ہے اتنی کی۔ لیکن یہی بات عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کوئی کریں گے تو ان کو بالکل آج کل ڈھیل نہیں ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ تو اگر یہ سچویشن نہ کی جاتی عمران خان کے ساتھ جو کہ کی گئی ہے، تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ کس منہ سے کہتے ہیں کہ آپ کو امید نہیں ہے یا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ آپ تو ابھی پی ڈی ایم کے دور حکومت میں 16 ماہ میں یو بیکیم دی ایلائی وتھ پی ایم ایل این، اور آپ نے 16 مہینے کی حکومت کی ہے، اور وزیر خارجہ کے طور پہ آپ نے 16 مہینے جتنے دورے کیے ہیں، دیٹ واز اے ریکارڈ آئی سپوز، اور اس میں آپ کی ٹریننگ ہو رہی تھی کہ جی انٹرنیشنل لیول پہ بطور فارن منسٹر یو ہیو ٹو گو اینڈ میٹ پیپل فرام ڈفرنٹ اسٹیٹس ہو ریپرزینٹ دیئر ریسپیکٹیو اسٹیٹس، اینڈ دیٹ واز اے ٹریننگ۔ تو ٹریننگ آپ کی، ایک اور بھٹو کی ٹریننگ، اس کو تیار کیا جا رہا تھا کیونکہ دادا پرائم منسٹر تھا ریاست جوناگڑھ کا، پرنانا پرائم منسٹر تھا ریاست جوناگڑھ کا، پھر نانا ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر بنا پاکستان کا، پھر والدہ بنی، اور اب ایک اور بھٹو کو بنانے کی تیاری ہے، پاکستان کے عوام کے سر پر بٹھانے کی تیاری ہے۔ تو وہ ٹریننگ ہو رہی تھی جی، مطلب کہ جیسے عام آدمی اپنے بچے کی ٹریننگ کرتا ہے کہ بھائی تو نے کل کو کسی کی دکان ہے تو دکان پہ بیٹھ کے کیسے اس کو چلانا ہے، یا کاروبار کو کیسے چلانا ہے، یا وکیل کوئی ہے تو اس کا بچہ آگے وکیل بنتا ہے، تو آپ کی ٹریننگ ہو رہی تھی کہ آپ نے بھائی ملک کیسے چلانا ہے، عوام کو کیسے آگے چلانا ہے۔ تو وہ ٹریننگ آپ کی کیسے ہو سکتی تھی اگر آپ بھی بینیفیشریز میں سے نہ ہوتے؟ تو یو آر 100% ون آف دا بینیفیشریز آف دا پولیٹیکل سچویشن دیٹ واز ڈیزائنڈ اینڈ دیٹ واز دین کریٹڈ۔
جہانگیر ترین کیا کہتے ہیں جی؟ جہانگیر ترین کہتے ہیں اقتدار میں آ کر ایسا کام کریں گے کہ لوگ سابق حکمرانوں کے کام بھول جائیں گے. اب یہ زرداری کو بلائیں گے یا نواز شریف یا شہباز شریف یا اسحاق ڈار کو بلائیں گے؟ کس کو بلائیں گے اور کون سا ایسا کام کریں گے؟ کیا ریکارڈز بنائیں گے؟ اب آپ مجھے بتائیں نا. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ کوئی زیادتی کرے گا تو میں آپ کے ساتھ ہوں گا. ملتان سے الیکشن لڑ رہا ہوں لیکن لودرا میری اولین ترجیح ہے. تھانے کچہری کی سیاست ختم کروں گا. ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ جہانگیر ترین صاحب، آپ تو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. یو لیو ان اے گلاس ہاؤس. تو شیشے کے گھر میں رہ کر کسی اور کے حوالے سے آپ ہلکی سی آواز چوں بھی کریں گے نا تو آپ تو افورڈ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ کا تو شیشے کے گھر پہ کوئی پان والی تھوک پھینک دے گا تو وہ بدنما داغ کے طور پہ نظر آئے گا. تو یہاں پہ تو کوئی ایسا شخص چاہیے اگر گند صاف کرنا ہے جو لوہے کی بنی دیواروں کے گھر میں رہتا ہو، جس کو کوئی ٹھڈے بھی مارے ہتھوڑے بھی مارے تو اس کو فرق نہ پڑے. آپ کے تو اتنے سٹیکس ہیں اس ملک، مطلب کہ جو آپ کا کاروبار ہے، جو شوگر کے، وہ شوگر کمیشن کی رپورٹ مجھے یاد آ رہی ہے، آپ کا کاروبار یاد آ رہا ہے. تو جو بزنس مین اس لیول پہ آپریٹ کرتا ہے اس کو تو پکڑنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو تو، اور اس کا اتنا سٹیک ہوتا ہے، وہ اتنا ہی فریجائل ہوتا ہے، اتنا ہی ولنریبل ہوتا ہے، اتنا ہی کمزور ہوتا ہے. سر ایوری تھنگ کمز ایٹ اے کاسٹ. اب لوگوں کو لگتا ہے جہانگیر ترین کے پاس بہت پیسہ ہے، ایک پورا بزنس امپائر ہے، تعلقات ہیں، جہاز ہیں، رائٹ، ہر چیز ہے. لیکن جب آپ کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے لوز کرنے کے لیے تو آپ بولڈ سٹیپس نہیں لے، کیونکہ آپ کو ادھر سے ادھر سے فلانے ہر طرف سے پکڑا جا سکتا ہے، جکڑا جا سکتا ہے. انسائڈ ٹریڈنگ کے حوالے سے جہانگیر ترین کے اوپر الزامات ہیں، شوگر کمیٹی. تو جہانگیر ترین کے خلاف تو ایک کیس بنے تو جہانگیر ترین سیدھا ہو کے چلے گا اس حساب سے. تو یہ باتیں آپ چھوڑ دیں کہ آپ جیسی پروفائل کا شخص جو ہے وہ تھانے اور کچہری کی سیاست کا ختم کرے گا اور ملک کو ٹھیک کرے گا اور کرپشن کا خاتمہ کرے گا. میں آج کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت بھی ہو، آپ میں کیپیسٹی نہیں ہے کرنے کی، آپ کر ہی نہیں سکتے. دس کین بی ڈن بائی somebody who has nothing to lose. جس کے پلے کچھ نہیں ہے. اس نے کیا، پھر اس کے ساتھ اس کا کاروبار، اس کی شوگر ملیں، اس کے دیگر معاملات، اس طرح کی چیزیں جس کی نہیں ہے وہ کوئی بولڈ سٹیپس لے سکتا ہے. اور اسی طرح ریفارمز آتے ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس پروفائل کے لوگوں نے، جو مطلب کہ سسٹم کے بینیفیشریز ہوتے ہیں، کیپٹلسٹ سسٹم کے، سرمایہ دارانہ نظام کے، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے ان کے پاس. تو یہ صرف ایک منجن ہے. یہ جملے ہیں جو عوام کو، اب عوام کس حد تک بدو بنیں گے، کتنا خریدیں گے اس کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو سرمایہ دار سیاستدان ہوتا ہے وہ الیکشن کے قریب آ کے پیسہ نچھاور کرتا ہے. جی یہ سڑک بنوا دو، وہ کھمبا لگوا دو، وہ تاریں بچھوا دو، یہ کر دو، وہ کر دو. اور عوام اگر اس میں آ کے مثال کے طور پہ بریانی کی پلیٹ سے لے کے یا 500 روپے کیش سے لے کے اور اس طرح کے کاموں میں آ کر اپنا ووٹ بیچ دیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. مریم نواز کہتی ہیں جی کہ مہنگائی کا شکار کریں گے اور معاملات ٹھیک کریں گے، معیشت کو ٹھیک کریں گے. سو واٹ ایور کیپیسٹی پی ایم ایل این ہیز، لوگوں کو پتہ لگ چکا ہوا ہے. پیپل نو دیٹ کہ جی کیا کیپیسٹی ہے. اسحاق ڈار صاحب نے آ کے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا پی ڈی ایم کے دور حکومت میں 16 مہینے میں. میاں نواز شریف اب آئے ہیں تو وزیر خزانہ دوبارہ اسحاق ڈار ہوں گے. کیا کر سکتی ہے پی ایم ایل این؟ تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی کیپیسٹی، اس کی جو اہلیت ہے، ایک تو اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا جہانگیر ترین ہو، اس وقت کی جو صورتحال ہے، جس طرح سے ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے، اس میں معاملات، فیصلے جس طرح سے ہو رہے ہیں، اگر میاں نواز شریف کی کیپیسٹی ہو بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیپیسٹی ہے نہیں، اگر کیپیسٹی ہو بھی اور وہ کھل کر کھیلنا چاہیں بھی تو وہ حکومت بنانے کے بعد کھل کر نہیں کھیل سکتے. میاں نواز شریف اگر آج وزیر اعظم بنتے ہیں، کچھ عرصے میں میاں نواز شریف کا پھڈا دوبارہ ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف وزیر اعظم بنا ہے پھڈا ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر معاملات سامنے آئے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے، میں اس کے اوپر ابھی نہیں جا رہا کہ وہ پھڈے میں میاں نواز شریف کا کتنا قصور تھا یا دوسری سائڈ کا کتنا قصور تھا. ابھی جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ کیپیسٹی کا ہے کہ کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اسحاق ڈار کے ساتھ جتنی کیپیسٹی ہے، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب اس سے عوام کیا امید لگائے؟ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، سچویشن ہے، اور سیاسی طور پہ یہ معاملات اس وقت لوگوں کے سامنے ہیں اور لوگ جو ہیں
دے آر رائٹ ناؤ ناٹ ان اے پوزیشن کہ جس میں وہ یہ فیصلہ اپنا امپلیمنٹ کر سکیں کہ اپنی مرضی سے کس کو وہ لانا چاہتے ہیں اور اس کو وہ لے آئیں. اور اس ساری صورتحال میں جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ کے جج انہوں نے ایک ٹاک کیا ہے اور انہوں نے 1971 کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر عہد کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو پاکستان 71 میں 2 لخت نہ ہوتا. تو جسٹس اطہر من اللہ کے جو بھی فیصلے پچھلے دنوں کچھ سے مجھے اختلاف تھا، ایک آدھ نوٹ انہوں نے دیا وہ اتنا سخت تھا کہ وہ میڈیا میں رپورٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی پاکستان کے میڈیا کو. آج کل وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو لیکن بہرحال یہ باتیں غور طلب ہیں اور ان سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ تنقید کرنے والا بھی اگر کسی عدالت پر اعتماد کرے تو یہ عدلیہ کا امتحان ہے. تنقید ہر کوئی کرے لیکن عدلیہ پر اعتماد بھی کرے. سوشل میڈیا کا اثر ججز پر نہیں ہونا چاہیے. کوئی جج سوشل میڈیا کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے. ٹیکنالوجی کے دور میں ریاستیں اظہار رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ ضروری بات ہے، اس کے اوپر غور کرنا ضروری ہے. اینڈ کمنگ فرام اے سٹنگ سپریم کورٹ جج کہ ٹیکنالوجی کے دور میں ریاستیں اظہار رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتی. سچ کو دباتے دباتے یہاں تک پہنچ گئے. اگر عہد کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو پاکستان 1971 میں 2 لخت نہ ہوتا. کیا ہم آج اصول پر کھڑے ہیں؟ ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ کسی کا جرم ثابت ہونے سے پہلے ہی یہاں اس کو سزا دے دی جاتی ہے. ایک غریب مالی نے پوچھا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے مالی سے پوچھا کہ تمہارے ارد گرد سچائی ہے؟ مالی نے کہا آج کل سچ کا دور نہیں ہے لیکن سچ سب کو معلوم ہے. مزید جسٹس نے کہا کہ جب 18ویں ترمیم کا معاملہ اٹھا تو بہت سی قوتیں اس کے مخالف تھیں. مجھ سے ایک کورٹ رپورٹر نے پوچھا سپریم کورٹ 18ویں ترمیم پر کیا کرے گی؟ میں نے کہا میری رائے ہے کہ سپریم کورٹ کو کسی آئینی ترمیم کو نہیں چھیڑنا چاہیے. میں نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم اگر کل عدم ہو گئی تو استعفیٰ دے دوں گا. خبر لگی کہ اطہر من اللہ نے عدالت کو دھمکی دے دی. بہرحال اس میں جو بات کر رہے ہیں جسٹس صاحب 1971 کے حوالے سے کہ عہد اگر پورا کیا جاتا تو 2 لخت نہ ہوتا ملک اور دیگر جتنی بھی باتیں وہ غور طلب ہیں اور اس میں جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت کی جو سیاسی صورتحال ہے اس سیاسی صورتحال میں تحمل سے، بردباری سے، قانون آئین کے مطابق، جمہوریت کے اصولوں کے مطابق معاملات کو ہینڈل اور ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے. صرف طاقت سے اگر معاملات کو ہینڈل اور ٹیکل کیا جائے گا تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. شکریہ. یہ ویلاگ دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.